شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کتاب میرے مرشد کے اگلے باب گھر سے مرشد تک کا آغاز کرتے ہیں۔ صالح لکھتے ہیں کہ میرے 4 بھائی تھے اور ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ چاروں اس قدر لائق تھے کہ شاید ہی کبھی انہوں نے پہلی پوزیشن ہاتھ سے جانے دی ہو۔ میں جب 4 سال کا ہوا تو باپ نے مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اساتذہ نے میرے اوپر کافی محنت کی، لیکن سب رائے گاں۔ وہ مجھے سمجھ سکے اور نہ ہی میں انہیں سمجھ پایا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے باپ کو جواب دے دیا اور کہا کہ پڑھائی لکھائی اس کے بس کی بات نہیں، اسے کچھ بکریاں لے دو تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر کے 4 پیسے گزر بسر کے لیے کما لیا کرے۔ باپ پہلے ہی مجھ سے تنگ تھا کہ باقی بیٹوں کی وجہ سے جو عزت بنی ہوئی ہے یہ نکما خاک میں ملا رہا ہے۔ اس نے مجھے اسکول سے اٹھایا اور مدرسے میں بھیج دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مدرسہ کو شر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مائیں بچوں کو شرارتوں سے روکنے کے لیے مدرسے میں ڈال دینے کی دھمکی دیتی تھیں۔ ایک عام بچے کے ذہن میں مدرسے کا نام سن کر جیل کا سا خاکہ بن جاتا تھا۔ مدرسے کا یہی تصور لیے میں نے اس کی حدود میں قدم رکھا۔ میرا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ باپ میرا داخلہ کروا کے تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ابھی کوئی مجھے تھپڑ مار کر کہے گا کہ چوتھا کلمہ سنا۔ سارے معاملات اس کے برعکس دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باپ مجھے مدرسے کی بجائے جنت میں چھوڑ گیا ہو۔ میرے قلب نے یوں قرار پکڑا جیسے مچھلی کو کسی نے خشکی سے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا ہو۔ اساتذہ کی شفقت، ساتھی طلباء کی معصومیت اور تلاوت قرآن کی نورانیت، یہ سب کچھ جنت ہی کی مثل معلوم ہو رہے تھے۔ کن ذہن ہونے کے باوجود میں نے 3 سال کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میرے باپ کو حفظ سے زیادہ اس بات کا اطمینان تھا کہ اس کا بیٹا مفت میں پل رہا ہے، اس لیے درس نظامی کورس کے لیے بھی اس نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے دن رات کی محنت اور اساتذہ کی رہنمائی سے یہ 8 سال کی طویل مسافت بطریق احسن طے کی۔ اب تک باپ نے باقی بیٹوں کی شادی کر دی تھی۔ فرض کے ساتھ ساتھ وہ اولاد کی شادی کو بوجھ بھی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے جلد ہی آخری بوجھ بھی سر سے اتار دیا۔ تب میری عمر مشکل سے 17 سال ہوئی ہوگی۔ ایک بے بس قیدی کی مانند نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے قبول ہے کا نغمہ گواہوں کو سنا دیا۔ میرے شعور کی شاخیں ابھی کچی تھیں، پاؤں رکھنے والے نے مجھے توڑنا تھا ہی، خود بھی زخمی ہونا تھا۔ میں اپنی تکمیل کے لیے لڑ رہا تھا۔ تشنگی علم و معرفت نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ لاغر و بیمار شخص کی مانند میں رشتۂ ازدواج کا بوجھ بھی اٹھاتا رہا اور ساتھ ساتھ علم کی تلاش میں بھی سرگرداں رہا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے برابر گھومتا رہا اور اسی کشمکش میں زندگی کے 10 برس اور کٹ گئے۔ کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے میں مزدوری ہی کر رہا تھا۔ اس سال بچوں کو کرونا وبا کی وجہ سے اسکول سے چھٹیاں مل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اخراجات کم ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے استاد کے پاس کچھ وقت گزارنے کا عزم کیا تاکہ ان کے حالات زندگی سے آگاہ ہو سکوں۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد ان سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن میں خصوصاً کبھی ان سے ملنے نہ گیا تھا۔ اس لیے میں نے نان نفقے کا انتظام کیا اور بیوی بچوں سے اجازت طلب کر کے استاد کے پاس تشریف لے گیا۔ شکریہ۔